اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم لوگ قرآن پاک کی فضیلت کی اور اس کی اہمیت سے تھوڑا سا تذکرہ کریں گے، بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کتاب جو ہمیں دی ہے، اتنا شاندار انعام جو ہمیں ملا ہے، تو وہ ہماری زندگیوں میں کتنا چینج لے کے آ رہا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں بھی ہے قرآن پاک، ہمارے ہاتھوں میں بھی ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں روز، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں کیا چینج لے کے آتا ہے، ہمارے کیا تبدیلی آتی ہے ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں۔ تو ہم جب بھی ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کا ایک ایک جو الفاظ ہے، ایک ایک حرف ہے، ہمیں اس کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہم نے کتنی محبت سے اس قرآن پاک کو پڑھنا ہے، یہ آج ہمیں جاننا ہے۔ قرآن پاک کی جو ایسی بہار ہے کہ جو ہمارے جو دلوں کو جو مرجھائے ہوئے ہمارے دل ہوتے ہیں، تو ان کو خوشی دیتی۔ جب بھی ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، غور و فکر سے پڑھیں گے، اگر سمجھ کے پڑھیں گے، تو یہ ہماری زندگی کی بہار ہے، ہماری زندگی میں یہ سکون لے کے آئے گی، کیونکہ ہماری جو روح کی غذا ہے نا، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جیسے بدن کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ غذا ہوتی ہے، دنیاوی غذا ہوتی ہے، تو ہماری جو روح کی غذا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ ہماری روح کو چاہیے قرآن پاک کی، تب ہی ہماری روح کو سکون آئے گا۔ تو ہمیں آج دیکھنا ہے کہ ہم لوگ آج کتنا پڑھتے ہیں قرآن پاک اور کس طرح پڑھتے ہیں۔ جو ہمارے پاس جو قرآن پاک آیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، ہمیں کیا ہدایت دے رہا۔ ہمارے یہ کتاب جو آئی ہے، اتنی خوبصورت کتاب، جو سب سے بہتر کتاب ہے، تو ہمارے لیے کیا ہدایت لے کے آئی ہے۔ تو چاہے ہم لوگ ایک صفحہ پڑھیں، چاہے ایک سپارہ پڑھیں، چاہے زیادہ پڑھیں، چاہے کم پڑھیں، تو ہم نے ہمیشہ اس قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ عربی جو ہے ہماری زبان نہیں ہے۔ تو ہم لوگ عربی تو چاہے ہم لوگ 15 دن میں پورا قرآن پاک ہی ختم کر لیں، جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ قرآن پاک ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو اس کو ہم لوگ روز 2 سپارے 1 سپارہ پڑھتے ہیں، تو یہ ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس کتاب میں۔ ایک ایک جو حروف ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں وہ اتنا خوبصورت پیغام دیتا ہے۔ زندگی جو ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، اتنا خوبصورت پیغام ہے ایک ایک الفاظ میں، ایک ایک حرف میں۔ تو جب ہم لوگ سوچ سمجھ کے پڑھیں گے، اردو بھی لازمی پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر ہمیں سمجھ لگے گی، پھر ہمیں ہدایت ملے گی اس مقدس کتاب سے، جو اتنی خوبصورت کتاب ہے۔ جب ہم لوگ اس کو کھولتے ہیں، تو ہمیں پہلا جو الفاظ ہے الحمدللہ، تو یہ کتنا خوبصورت الفاظ ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تو ساری ہم تعریفیں اللہ تعالیٰ، تمام جہان کیا ہے، جو زمین کے اندر ہے، جو زمین کے اوپر ہے، جو آسمان میں ہے، تمام جتنے بھی جہان ہیں نا، وہ سب کا مالک ہے۔ تو ہم الحمد شریف کے ہی معنی اگر سمجھ لینا، تو یہ کتنا خوبصورت الفاظ ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، کتنی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہمیں پورا قرآن پاک جب پڑھنا ہے، تو ہمیں اسی طرح سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے، ہمیں غور و فکر کر کے پڑھنا ہے، تب ہی ہماری زندگیوں میں چینج آئے گا، تب ہی ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، تبھی ہماری زندگیاں بدلنا شروع ہوں گی۔ ہم اپنے بچوں کو بھی جب قرآن پاک، ہم آج اپنے بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں، قاری صاحب پڑھتے ہیں تو وہ بس جو اردو میں عربی میں پڑھ رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں اردو میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم عربی میں پوری نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے یا پھر قرآن پاک پڑھنا ہے،
تو ہمیشہ آپ نے اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ ذہن میں ترجمہ ہونا چاہیے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑی ہوں تو میں کیا کہہ رہی ہوں، اپنی اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہی ہوں۔ جب ہم لوگوں نے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے تو کیونکہ جب ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سے باتیں کرتے ہیں تو ہم نے سمجھنا ہے نا، غور و فکر کرنی نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو کیسے چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، اس آج جو ہمارے پاس وقت ہے تو ہم نے قرآن پاک کی جو محبت ہے اپنے دل میں کیسے بٹھانی، کیسے ہم نے اس محبت سے پڑھنا ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، ہم نے جو کیسے اس کو سمجھنا ہے۔ وہ جو پیغام قرآن پاک میں آیا ہے ہمارے لیے، ہم اس پیغام کو کیسے اپنے دلوں میں بسائیں گے، کیسے وہ پیغام کو ہم لوگ اپنی روح میں بسائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ قرآن پاک آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تب ہی اس قرآن پاک کی ہمیں سمجھ لگے گی، اس خوبصورت انعام کی ہمیں سمجھ لگے گی کہ اللہ سبحانہ نے جو ہمیں یہ قرآن پاک کی جو اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنا پیارا انعام دیا ہے، تو ہم نے اپنے اللہ سے کیسے باتیں کرنی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کیسے باتیں کرنی ہیں۔ جب ایک قرآن پاک ڈائریکٹ ذریعہ ہے، نماز ہماری ڈائریکٹ ہمارے براہ راست ہمارے اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، تو ہم لوگ ہر دعا، ہر نماز میں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ہم لوگ اپنے براہ راست اپنی اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ اپنی اللہ سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس وقت کتنی خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں یا ہم اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں تبھی برکتیں آئیں گی، تبھی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، تبھی ہمارے دلوں میں جو سکون اور اطمینان اور جو چین کی زندگی ہے تبھی ہمیں ملے گی، جب ہم قرآن پاک کو سوچ سمجھ کے پڑھیں گے، اس کی فضیلت کو دیکھیں گے، اس کی عظمت کو دیکھیں گے، اس کی اہمیت کو دیکھیں گے، تو تب ہی ہم لوگ اس زندگی کو چینج کر پائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، تھوڑا سا میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں دے اور ہمیں اس قرآن پاک کی دلوں میں ہمارے بہار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قبر کا اس کو ساتھی بنا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حشر کا اس کو ساتھی بنا دے، روز محشر کا ساتھی بنا دے، ہماری قبر میں جو نور کا ایک ذریعہ بنا دے، جب ہم لوگ قبر میں جائیں تو ہمارے یہ نور بن کے ہمارا آئے اور ہمارا سفارشی بن کے قیامت والے دن آئے۔